ایک مسلمان خاتون اگر لا علمی میں یا کم علمی میں کہہ لیں غفلت میں کسی احمدی سے شادی کر لیتی ہے، نکاح نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، جیسے اس کو پتہ چلے فوراً علیحدہ ہو جائے اس سے. ٹھیک. جی میں اس ایکٹریس کا نام نہیں لے رہا یہاں پہ، نہیں، مجھے نام پتہ بھی نہیں ہے آپ کس کی بات، میں جنرلی ایک اصول بیان کر رہا ہوں کہ کسی بھی مسلم کی قادیانی سے احمدی سے شادی نہیں ہو سکتی، ٹھیک. چاہے ان کی لڑکی سے کرے یا ان کے مرد، یعنی لڑکی یہاں مسلمان لڑکا ان کی لڑکی سے کرے یا مسلمان لڑکی ان کے لڑکے سے کرے، یہ وہ نکاح تو ہی پھر نہیں زنا ہوگا. ہوا، نکاح نہ ہوا. زنا ہوگا جی، ٹھیک. تو وہ فوری طور پہ رہدگی کا اعلان کرے. فوری طور پہ علیحدہ ہو جائے. ٹھیک. جی اچھا، لاسٹلی مفتی صاحب کس پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں آپ؟ میں فی الحال تو کسی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتا، جب الیکشن ہوں گے تو پھر اس وقت یہی تو علماء پرابلم ہے نا، جب اماموں کو وظیفہ دیں گے آپ تو وہ کیوں اس پولیٹیکل پارٹی کا نام لیں گے؟ دیکھیں وہ جس کی حکومت ہوگی اس کے ساتھ ہوگے پھر. جو بھی ایک شخص ہو جس کی بات ساری دنیا سنتی ہو، اس کو پیپلز پارٹی والے بھی سنتے ہوں، اس کو مسلم لیگی بھی سنتے ہوں، اس کو پی ٹی آئی والے بھی سنتے ہوں، تو وہ شخص اپنی ذاتی رائے نجی محفل میں تو بیان کرے کہ کون سی پارٹی اچھی ہے کون سی غلط ہے، لیکن میرا خیال ہے ایسے اسکالر کو پبلکلی اپنی رائے کو بیان کرنے میں نقصان یہ ہوتا ہے، ایک تو وہ رائے یقینی نہیں ہوتی، ٹھیک. آج ایک رائے ہے کل وہ چینج بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ قرآن و سنت تو نہیں ہے نا، جو آپ کے پاس جو نالج مل رہی ہے اس کی بیس پہ آپ ایک رائے قائم کرتے ہیں، وہ کل تبدیل بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کو پتھر پہ لوگ لکیر سمجھ لیتے ہیں. تو ایسی بات کیوں کی جائے کہ کل آپ کو اس سے رجوع کرنا پڑے. عمران خان صاحب کو کوئی مشورہ دیں گے؟ عمران خان صاحب کو میں کیا مشورہ دوں؟ آپ بتائیں، جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو بتائیں، میں وہ دے دوں گا. کوئی مشورہ نہیں میرے ذہن میں فی الحال کچھ بھی نہیں ہے. پہلے تو آپ بڑے مشورے دیا کرتے تھے. نہیں کیا انہوں نے عمل ہمارے مشوروں پہ. اسی وجہ سے مشورے علماء نے بھی ان کو دیے تھے، وہ شاید نہیں ان کو سمجھ میں نہیں آئے. تو ہم نے تو بہت پروموٹ کیا تھا عمران خان کو ان کے دور پہ، پوری قوم سے ٹکر لے کے. تو کیا وہ پھر سافٹ ویئر اپنی اپڈیٹ ہو گیا آپ کا؟ پالیسی ہے، نہیں میرا سافٹ ویئر بالکل اپڈیٹ نہیں ہوا، یہ 100% غلط ہے. اگر سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہوتا تو دیکھیں، جو ڈرتا ہے نا، اگر وہ فوج سے ڈرے گا تو عوام سے بھی ڈرے گا. وہ دیکھے کہ جس کا پلڑا بھاری ہے. تو پاکستان میں تو ایک پچھلے کچھ ٹائم تک کھلے عام ہر شخص آرمی کے خلاف بول رہا تھا، تو جو نہیں بول رہا تھا لوگ اس کو بزدل سمجھ رہے تھے، اور جو بولتا تھا وہ ہیرو بن جاتا تھا. تو ہم اس وقت بھی نہیں بولے فوج کے خلاف، اس لیے کہ ہم نے تو اسٹیٹ کو دیکھنا ہے نا، کہ ایسی مخالفت جس کا اسٹیٹ کو نقصان ہو رہا ہو. میں اس وقت بھی لوگوں سے کہتا تھا کسی جرنیل سے آپ اختلاف کریں، ہم نے جنرل مشرف کی کھلے عام مخالفت کی تھی کیونکہ اس کے کچھ کام ایسے تھے جو 2 اور 2 4 کی طرح غلط تھے. تو کسی اسپیسیفک کسی شخص سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، ایز اے ادارہ جب آپ فوج کے خلاف ہو گئے اس کا مطلب آپ اسٹیٹ کے خلاف. یعنی مفتی طارق مسعود کا سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوا؟ حلف یا قسم اٹھا کے کہتا ہوں کوئی اپڈیٹ نہیں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی باتیں کر رہے تھے، قطعاً ایسا نہیں ہے. ٹھیک. شہباز شریف صاحب کے لیے کوئی پیغام ہے؟ اب تو چونکہ وہ وزیر اعظم ہیں تو ان کے لیے پیغام یہی ہے کہ وہ سنا ہے کہ پنجاب میں ڈیولپمنٹ کے بہت کام ہو رہے ہیں، ہمارے جو پنجاب کے دوست ہیں وہ بتاتے ہیں. تو مریم نواز صاحبہ ہے نا؟ ہاں، مریم نواز صاحبہ ہی کر رہی ہیں، تو ہیں تو ایک ہی نا، تو ایک ہی قوم ہے، ایک ہی خاندان ہے. تو کراچی میں بھی کچھ نظر کر لیں. تو آصف زرداری صاحب کو میسج دینا. آصف زرداری صاحب کو تو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، آپ کو کیا بولیں. پیپلز پارٹی سے جو کراچی کا حال کیا ہوا ہے، تو آئے تھے کچھ مہینوں پہلے پیپلز پارٹی کے بھی کچھ لوگ آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم نے کراچی میں ترقی کا اتنا کام کیا ہے. مجھے تھوڑی سی ہنسی آئی تھی تو میں نے برداشت کر لی. تو کہہ رہے تھے آپ ہمیں پروموٹ کریں. تو میں تو کسی سیاسی جماعت کو پروموٹ نہیں کرتا، لیکن مجھے ہنسی بہت آئی تھی جب انہوں نے کہا نا ہم نے کراچی میں ڈیولپمنٹ کے بہت کام کیے. تو ظاہر ہے. اور پھر آپ نے ریسنٹلی اسٹیٹمنٹ بھی دیا تھا کہ یہ بارش جو ہے وہ اللہ کا عذاب ہے. سارے غلط نہیں ہیں، کچھ اچھے بھی ہیں، یہ بھی میں بتا دوں. ٹھیک. پیپلز پارٹی میں بھی کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن ایز اے پارٹی جو کراچی کا بیڑا غرق کیا ہے، تو اس پہ اگر کوئی رہنما یہ کہتا ہے ہم نے کراچی میں ڈیولپمنٹ کے بہت کام کیے ہیں تو ہنسنا تو بنتا ہے میرا خیال ہے. ویسے تو رونے کا مقام ہے، لیکن بہرحال مجھے ہنسی آ رہی تھی. اور بارش اللہ کا عذاب ہے. بارش اللہ کی رحمت ہے. جو کراچی میں بارش آ رہی ہے وہ آپ نے کہا اللہ کا عذاب. ہم نے جب انگلش میں ایک مضمون یاد کیا تھا، مجھے اب تک یاد ہے، رین از دا بلیسنگ آف گاڈ بٹ اٹ از اے سورس آف ٹربل فار دا پیپل آف کراچی. تو رٹا لگا کے 9th میں یاد کرتے تھے نا، تو اس وقت یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا، تو اب سمجھ میں آ گیا کہ جو بلیسنگ آف گاڈ ہے وہ ہمارے حکمرانوں کی نااہلی سے سورس آف ٹربل ہے، یعنی عذاب ہی ہے وہ ایک طرح کا. ٹھیک. مولانا طارق جمیل صاحب کے لیے کوئی مشورہ ہے؟ مولانا طارق جمیل صاحب بڑے آدمی ہیں، چھوٹے لوگ بڑوں کو مشورہ نہیں دیتے. ان سے پوچھیں کہ مفتی طارق مسعود کے لیے کوئی مشورہ ہو تو بتائیں. اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب
جنرل علی مرزا صاحب بہت باصلاحیت آدمی ہے. اگر وہ اپنی صلاحیت پازیٹیو چیزوں میں اچھا یہ جو گرفتاری کا معاملہ ہے، یہ لوگ بہت ایگریسو ہوئے ہیں، یہ ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی کیس ویس نہیں ہے، ایسے ہی 295C نہیں میرا خیال ہے وہ 295C نہیں لگا. 295C لگ گئی ہے نا سر، لگی ہے تو میں کہہ کیس رہا چلے گا کورٹ میں، پھر تو معاملہ وہ تو تو ساس جج ہے. فیصلہ کرے گا کیا ہے. لیکن ویسے میں انجینئر علی مرزا کو کہتا ہوں کہ اگر وہ پازیٹیو وے میں کام کریں تو بہت زیادہ ایک بندہ محنتی ہے، وہ کام کر سکتا ہے. ان کی ساری صلاحیتیں نیگیٹیوٹی میں زیادہ خرچ ہو رہی ہیں، جس کا میرا خیال ہے فائدے کے بجائے نقصان زیادہ ہے. وہ تو آپ کو بھی پتا ہوگا، شاید آپ بھی اس سے اتفاق کریں گے. مفتی صاحب ٹورڈز دی اینڈ آف دس پوڈ کاسٹ 2 طرح کی تنقید ہے آپ کے اوپر جو نقاد کرتے ہیں. پہلا یہ ہے کہ ایک تو آپ تمسخر اڑاتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے، پھر آپ طنز کرتے ہیں. کس کا تمسخر اڑاتا ہوں اور کس مطلب آپ لوگوں کو مثالیں ایسی دیتے ہیں کہ جس سے تمسخر کا پہلو نکلتا ہے. مثلاً مطلب جیسے میں نے کہا نا یہ تو ہے ہی جہنمی، یہ تو شیطانی عمل، یہ مطلب یہ سب وہ چیزیں. عاملوں کو تو مجھے پتہ نہیں منہ سے جہنم ہی نکلتا ہے کیا، جنت ہی نکلتا نہیں میرے منہ مطلب سے. وہ پھر سورہ حجرات میں ہے نا، ایمان والو ایک قوم دوسروں کا مذاق نہ اڑائے. قوم مفہوم ہے دوسروں نا کا سر، مذاق نہ اڑائے کا مطلب قوم پٹھان پنجابی کا نہ اڑائیں، پنجابی مہاجر کا نہ اڑائیں، انڈیویجول یہ اڑا مطلب سکتا ہے. یہ جو دو ہیں ہی فراڈی ہے، جن چڑیل بھوت بھگانے والے تو فراڈی ہیں نا، ان کا کیوں نہیں اڑائیں. یعنی وہ طنز جسٹیفائڈ ہے. تو یہ تو ہیں ہی ڈرامے باز ہیں، ان کا تو یہ تو میں ان کو لفٹ کرا رہا ہوں کہ ان کا نام ممبر پہ لے لیتا ہوں، ورنہ اس قابل نہیں کہ ان لوگ بدبختوں کا نام ممبر پہ لیا جائے. ایسے حرام ہو رہے ہیں. حرام خور کا لفظ خدا کی قسم ان کے لیے ہلکا ہے. ان کی بدماشیاں جو انہوں نے مولویوں کو بیوقوف بنایا ہے، علماء کو بیوقوف، بڑے بڑے مفتیوں کو بیوقوف بنایا ان لوگوں نے، تو حرام خور کا لفظ تو ان کے لیے اچھا. یہ اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ ان کو آپ حرام خور بولو. میں بول رہا ہوں نا 20 سال سے حرام خور اور جہنمی اور کیا کیا، پھر بھی کم بخت مجھ پہ کوئی جن بھیج کے نہیں مجھے کچھ کر رہے. یعنی آپ ان کی حرام خوری اسی سے دیکھ لیں. یار ہم پہ کرو جادو، یار ہم بیٹھے ہوئے. تو ان کم بختوں کا سارا زور چلتا ہے. یہ بیچارے جو ان کی باتوں سے متاثر ہوتے ہیں، جو نہیں ہوتے ان پہ کچھ بھی نہیں کرتے. یہ میں لوگوں میں کانفیڈنس ڈالنے کے لیے یہ باتیں کرتا ہوں، کیونکہ لوگ ان سے بہت ڈرتے ہیں کہ یہ نہ کر دیں وہ نہ کر دیں. تو کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے کہتا ہوں یار کرنا ہوتا تو میرے خلاف کرتے نا. تو ہے ہی نہیں، تلوں میں تیل ہی نہیں ہے. علوم ہی نہیں ہے. علوم کیا علم ہی نہیں ہے، تو علوم کہاں سے ہوں گے. یہ طنز صرف اس پرٹیکولر طبقے کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں. نہیں اور کسی کے لیے، اور کسی کے لیے آپ نہیں کہتے ممبر پہ بیٹھ. میں نے کسی غیر مسلم کا کبھی مذاق نہیں اڑایا. ٹھیک، کسی مسلم کا بھی نہیں، مسلم کا بھی نہیں. میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں جب غیر مسلم کا نہیں اڑایا تو مسلم کا کیوں اڑاؤں گا. ٹھیک. ایک اور معاملہ ہے کہ آپ جب چلتے ہیں بڑے ٹھاٹ باٹ سے، مطلب گارڈوں والا معاملہ ہے، پھر ویگو ڈالا اور آمدنی اور پھر یوٹیوب کی کمائی اور پیسے اور شان و ستوت اور دولت اور یہ سب، ہمیں سادگی کا درس دیتے ہیں. خود مولوی ہونا پروفیٹیبل بزنس ہے، خود جو مرضی کیا جائے. ایسی سادگی کا تو کبھی کسی زندگی میں میرا کوئی بیان دکھا دے جس میں میں نے کہا کہ آپ کی آمدن زیادہ ہو اور آپ پھٹے پرانے کپڑے پہنے. سلیمان علیہ السلام کے واقعات تو میں 20 دفعہ بیان کر چکا ہوں. ان کے پاس دولت تھی، ان کا تخت ایسا شاہی کہ ملکہ سبا جب آئی ہے تو وہ سمجھی کہ کوئی پول ہے، پانی ہے یہ، اور اس نے اپنے پائنچے اوپر کر لیے تو انہوں نے بتایا یہ فرش ہے. یہ تو وہ کتنی لگژری لائف تھی. آپ نے کیسے جسٹیفائی کر صحیح دیا. حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمته علی عبده. اللہ چاہتے ہیں کہ جب اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہو تو وہ تمہارے لباس پوشاک سے جھلکے ہو. دیکھیں نا اب یہ لگژری کی جسٹیفیکیشن ہے. اچھا یہ لیکن ایک جو لگژری غریب آدمی ہے، وہ یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. جو بیچارہ ایک غریب آدمی ہے وہ تو آپ سے بہت دوری محسوس کرے گا نا. نہیں میرے زیادہ یہ سارے غریب غربا ہی بیٹھے ہیں. میرا حلقہ زیادہ غریبوں میں ہی ہے. تو کیا ایک بات ہی دماغ سے نکل کچھ یہ کوئی لگژری بھی نہیں ہے. یہ ریوو ڈالا یہ کوئی یہ لگژری، اب یہ اس کو لگژری نہیں کہتے. اور 4 گارڈ تو ضرورت ہے نا. سیٹکس لے رہے ہیں اس کے بعد؟ نہیں میں نے ابھی فی الحال اس کو ٹی ایکس ایل لے رہا ہے اس کے بعد؟ نہ میرا یہ ضرورت کی وجہ سے میں نے رکھی ہے. ویگو. ہاں آپ کو کیا ضرورت ہے؟ پیچھے گارڈ بیٹھتے ہیں نا اس میں، کھلا ڈلا کہاں بٹھاتا میں. اگر کار میں جاتا تو گارڈ کدھر بٹھاؤں گا میں، رکشے میں بٹھاؤں گا ان کو. یہ بائکوں پہ آئیں گے وہ. تو اس کے علاوہ اگر کوئی آلٹرنیٹ آپ کے پاس ہے. کتنے بڑے گھر میں رہتے ہیں آپ؟ میرے گھر تو 4 گھر ہیں میرے. 4 گھر ہیں اور بہت چھوٹے چھوٹے گھر ہیں. 5-10 مرلے کے تو نہیں، مرلے ورلے نہیں. میرا خیال ہے 2 کمروں کا ایک سامنے دیکھ لیں جا کے، کرائے پر ہے. اس کا 20,000 کرایہ ہے. ایک گھر مسجد والوں نے دیا ہوا ہے، اس کے بھی 4 کمرے ہیں، اور ایک اس کے اوپر ہے، اس کے 2 کمرے ہیں، اور ایک میں نے معمار میں رینٹ پہ لیا ہوا ہے، اس کے 3 کمرے ہیں. تو یہ ہے ٹوٹل. رینٹ پہ ہوں ابھی تک. ذاتی گھر میں کر رہا ہوں، بنانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن نہیں بن پا رہا. یعنی پیسے اکٹھے نہیں ہو رہے؟ ایسا نہیں ہے، پیسے اکٹھے ہو جائیں گے انشاءاللہ.
کے پی گورنمنٹ نے اماموں کو وظیفہ لگا دیا ہے، اب تو خبر پہنچی ہوگی. میرا خیال عمران خان کے دور میں لگایا تھا. ہاں کے پی گورنمنٹ ہے ہی وہاں پہ، عمران خان کی گورنمنٹ. وہ نہیں، ٹھیک میرا ہے، کوئی وظیفہ نہیں نہیں آئی مین وہ جسٹیفائڈ ہے اماموں کا وظیفہ لگا اچھی دینا. بات ہے، سرکار اگر گورنمنٹ وظیفہ اماموں لگا کو دیتی وظیفہ ہے دے رہی ہے تو امام بھی اچھا کھا لے گا بیچارہ، کیا ہے اس میں غلط ہے کوئی امام اگر اچھا کھا لے؟ نہیں ٹھیک ہے، نہیں وہ صحیح بات ہے، بالکل ہونا چاہیے، جی بالکل ہونا وظیفہ ہونا چاہیے، چاہیے. 100% ہونا چاہیے. امام کو گھر بھی اچھا دینا چاہیے. میں جو 30 سال کتنے 20 سال تو ہو گئے مجھے اسی لیے تو وہ امام بیچارہ تو حکومت کے گھر خلاف دیکھ بات لیں نہیں آپ کرتا ہے. ہمارا، لوگ پتہ نہیں کہتے ہیں ایسی. میں نے کہا یار میرے گھر آ کے دیکھ لو بھائی کیا لگژری لائف ہے. تو یہ تو اب میری اچھی آمدن شروع ہوئی 2019 سے، تو پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ اب میری جو نیچر ہے وہ یہ ہے کہ اچھا کھاؤ، اچھی گاڑی، اچھی بیوی، اور بچوں کی تعلیم پہ اچھا خرچ کرو. پھر اگر آپ کے پاس کچھ بچ رہا ہے تو پراپرٹی لے لو اور گھر بنا سکتے ہو تو بنا لو. تو میں نے تو زندگی بھر یہی اسی اصول پہ زندگی گزاری ہے. تو اب میری چونکہ اچھی اتنی آمدن ہو گئی ہے الحمدللہ کہ اچھا کھانے کے بعد اچھی سواری بھی آ گئی اور بچوں کی تعلیم بھی الحمدللہ بہت اچھی چل رہی ہے، تو سب بچے پڑھ رہے ہیں. تو پھر اب جب اضافی بچ رہا ہے تو پھر میں نے یہ سوچ کے پراپرٹی لی ہے کہ مرنے کے بعد بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے چلا جائے. اور ایسی صورت میں تو شریعت کا بھی حکم ہے کہ ان تدع ورثتهم اغنیاء خیر لک ان تدعهم عالة یتکففون الناس. اگر اللہ نے تمہیں کچھ دیا ہے تو اپنے بچوں کو اس حال میں مت چھوڑ کر جاؤ کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. اور وہ بھی اس نیت سے نہیں لی کہ میں خود رہوں گا، یہ لی ہے بچوں کو بتا دیا بھائی میرے مرنے کے بعد، کیونکہ کراچی کیا پوری دنیا میں بھی کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے، یہاں زیادہ چانس ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ مرنے آپ کے. کو صحت تو سلامتی بھائی دے، تم لوگ یہ نہیں زندگی کہنا دے. کہ ابا سارا زور آپ نے بچے پیدا کرنے پر اسپیڈ پہ لگا دیا تو مرنے کے بعد ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑا. تو ایک والد جو اپنی بیسک ذمہ داری پوری کر سکتا ہے وہ میں الحمدللہ تعلیم کی اور بچوں کے لیے ان کا فیوچر بنانے کی میں فکر کرتا ہوں. لیکن میں لوگوں سے یہ ضرور کہتا ہوں کہ جب آپ اگر ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے آپ تو پھر آپ یہ مت سوچیں. بچے جب پیدا ہوتے ہیں 2 ہاتھ 2 پاؤں لے کے پیدا ہوتے ہیں، اس میں اللہ پہ توکل کریں، اللہ پہ اور ایک اعتماد معاملہ کریں. ہوا تھا نا، آپ نے لیکن تنقید اگر کی تھی کہ کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو. یہ تو بالکل غلط بات ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے نا، تو اللہ بتاتا ہے کہ اس کا رزق میرے ذمہ ہے. اور وہ ایکٹریس نے معافی بھی مانگی تھی، معافی مانگی تھی انہوں نے. ٹھیک، یہ ان کا ظرف ہے کہ جی انہوں نے ایک بات کو ایکسیپٹ کیا. ایک چیز ضمن مجھے وہ ایکٹریس سے یاد آ گئی، وہ ایک اور خاتون ہے، ان کے بارے میں میں نام نہیں لے رہا. اچھا میں ایک بات لوں آپ بتاؤں، سے. میرے اس بیان سے لوگ سمجھتے ہیں اچھا مفتی صاحب کے 19 بچے ہیں، آمدن بھی اچھی ہے نا اس لیے ہیں. نہ 14-15 بچوں تک میں ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی چل رہا تھا. یہ تو اب شروع ہوئی ہے. میں تو لوگوں سے کہتا تھا کہ میں اس آمدن میں 2-3 شادیاں کر سکتا ہوں اور نسل نہیں روک رہا، اس میں اللہ پہ توکل کر رہا ہوں، تو یہ شریعت کا حکم ہے. تو جیسے جیسے اولاد آتی ہے سورس آف انکم بڑھتی ہے. کھاتے کیا آپ؟ پراٹھے کھاتا ہوں صبح کو، 2-3 انڈے پھوڑ دیتا ہوں. اسمارٹ ہے اور جو کم کھاتا ہوں میں، صبح ناشتہ اچھا ہوتا ہے.